ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ آپ نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی اپنے بہن کو حق دے رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے اور بہن نہیں دے رہا ہے، تو اس صورت میں بھائی گنہگار ہوگا یا نہیں؟ اچھا، بھائی حق دے رہا ہے، انہوں نے اصرار کہا، اصرار کر رہا ہے، تو شاید حق کی بات تو وراثت کی ہی ہو رہی ہے کہ بھائی دینا چاہ رہا ہے اور بہن لینا نہیں چاہ رہی، تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم وراثت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید کے ساتھ یہ حکم دے رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی جتنا وراثت میں لڑکیوں کو دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا، جس کو ہم مزید آسان کر کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل۔ تو اب مثال کے طور پہ اگر ان کے والد کا سائل جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر ان کا سوال وراثت سے متعلق ہے کہ والدین کا انتقال ہو چکا اور یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا اور ان کا حق وراثت وہ اولاد میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اولاد میں لڑکی کا سنگل اور لڑکے کا ڈبل حصہ ہے، تو اب اگر یہ اپنی بہن کو دینا چاہ رہے ہیں اور بہن وراثت کا حصہ حق نہیں لے رہی، جس کو انہوں نے اپنے حساب سے ایک سادگی بھرے لہجے میں کہا کہ بھائی اصرار کر رہا ہے اور بہن نہیں لے رہی، تو یہاں اصرار کا لفظ تو استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اصرار کرنے کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ کی تھی آپ اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ چیز دوسرے کو پیش کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا حصہ بھی کہیں کہ میں بھی دینا چاہوں، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ اپنا حصہ ڈبل تھا، وہ ڈبل کے بجائے سنگل، یا اپنی بہن کو بھی اپنے برابر حصہ برابر دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک صورت بنے گی اصرار کی۔ لیکن اگر بہن کو اسی کا حصہ جتنا بنتا ہے سنگل وہی دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ادھر لفظ اصرار استعمال نہیں ہوگا، یہ صاحب حق کو اس کا حق دینے والا لفظ استعمال ہوگا کہ میں اس کو اس کا حق دے رہا ہوں اور وہ حق نہیں لے رہی۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی وارث اگر وراثت کا حق نہیں لے اور کہے کہ میں اپنا حصہ چھوڑ رہی ہوں اور مجھے اپنا حصہ نہیں لینا، میں دستبردار ہو رہی ہوں، تو وراثت ایک ایسا حق ہے کہ وارث کے دستبردار ہونے سے
اور اپنا حق نہ لینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا۔ اب اگر بہن یہی چاہ رہی ہیں، جیسے اگر ایثار کے لفظ کو ان معنوں میں کہیں کہ اگر بہن حصہ لے گی تو بھائی آزمائش میں آ سکتے ہیں، اس وقت جو بھی ان کو بہن چاہ رہی ہے کہ میں اپنا حصہ بھی اپنے بھائی کو دے دوں اور ان کے کام آئے، تو اس کی یہ صورت اختیار کرنا کہ وراثت کا حصہ نہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ بہن یہ کریں کہ جو ان کا حصہ وراثت میں بنتا ہے وہ حصہ اپنے بھائی سے وصول کریں، قبضہ کر لیں۔ قبضہ کرنے کے بعد ایک فریضہ بھائی نے ادا کر دیا، اب یہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک صلہ رحمی کرتے ہوئے اور ان کی مدد کرتے ہوئے اب یہ اپنا حصہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو یہ ان کا اپنے بھائی کو گفٹ دینا ہوگا۔ صحیح۔ تو یوں جو بہن چاہ رہی ہیں کہ میں حصہ نہ لے کر اپنے بھائی کی ایک طرح سے سپورٹ کروں، تو اس کا سپورٹ کرنے کا یہ والا انداز اختیار کریں کہ بھائی سے اپنا حصہ وراثت پہ وصول کر لیں، قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ بھائی کو گفٹ کے طور پہ یا قرض کے طور پہ کوئی سا بھی پہلو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن حصہ وراثت نہ لینا کہ میں حصہ نہیں لوں گی، میں نہیں لوں گا، تو اس طرح کسی وارث کے حصہ وراثت نہ لینے سے اس کا وراثت سے حصہ ختم نہیں ہوگا۔ کل کو اگر اس ایسے وارث کا انتقال ہو گیا جس نے اپنا حصہ وراثت نہیں لیا تھا تو اس کا حصہ وراثت نہ لینے سے اس کا ختم نہیں ہوا، آگے تقسیم حصے ہوگا، وراثت وہ آگے اس کی اولاد کی طرف چلا جائے گا، تو پھر یہ بہت ایک مشکل کام ہو جائے گا۔ تو اب اس وقت حصہ وراثت اور وراثت کی مالی وراثت کی کیا پوزیشن ہوگی، تو اس لیے کسی بھی وارث کو چاہیے کہ اپنے حصے سے دستبردار ہونے کا اگر ذہن بن رہا ہے، دستبردار کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں لینا چاہتا، تو نہ لینے سے وہ وراثت سے اس کا حق ختم نہیں ہوگا، وہ حصہ وراثت لے لیں۔ اب حصہ وراثت نہ لینے سے جو اس کا مقصد تھا اس کی تکمیل یوں کرے کہ حصہ وراثت لینے کے بعد اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہے تقسیم کر دیں۔ صحیح، تو اس طرح یعنی یہ طریقہ ہے۔ اس طرح وراثت کا حق ختم ہو گیا، وراثت ادا ہو گئی، اب ایک نئے سرے سے اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ اور مدد کرنی ہوئی، یہ بلا شبہ جائز۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی اور طریقہ ایسا بھی کہ کوئی چیز لے کر وراثت سے وہ اپنے آپ کو مائنس کر لے؟ ہاں، اس کی یہ بھی صورت بن سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہن ہیں اور والد کی وراثت ہے اور والد صاحب نے مکان میں اور بھی بہت ساز و سامان والد کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ گھریلو استعمال کے لیے کچھ نہ کچھ ساز و سامان کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں لے کر ہی آتا ہی ہے، اور وہ بھی اس کے انتقال کے بعد مالی وراثت بن جاتا ہے۔ تو اب اگر لیڈیز ہیں وارث اور وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ان کے مال میں ترکے میں ہو جو خواتین کے استعمال میں آتی ہیں، جیسے برتن ہو گئے، کوئی جوسر مشین ہو گئی مثال کے طور پہ، واشنگ مشین ہو گئی، تو یا کوئی اسٹینڈ فین ہو گیا، کوئی بھی ایسی چیز اگر وہ لینا چاہیں تو کہیں کہ بھائی یہ وراثت میں مجھے یہ پنکھا دے دیں، میں بقیہ مال سے بقیہ جو میرا حق ہے اس سے دستبردار ہوں۔ تو وراثت کے نام پر جتنا حق بنتا ہے چاہیں تو اتنا لے لیں، یا مال وراثت میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کر لیں کہ اور سارے ورثہ اس پہ راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری باجی مثال کے طور پہ یہ برتن لینا چاہ رہی ہیں تو یہ ہم ان کو بطور وراثت والد صاحب کے ترکے میں سے یہ برتن دے رہے ہیں اور بقیہ چیزوں سے بہن دستبردار ہو جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی وارث جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ پورا وصول کرے، ٹھیک، کچھ کم بھی لے کر وہ وراثت سے ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وارث کو اس کا حصہ پورا دینے والے پورا دیں۔ ٹھیک، یہ دینے والوں پہ ضروری، اب یہ نہیں کہ نہیں ہم آپ کو پورا نہیں دیں گے، حصہ بنتا ہے بہن کا 5 لاکھ، مجبور ہو کے ہی کہے کہ مجھے یہ دے دو میں اتنا، تو 5 لاکھ حصہ بنتا ہے تو بہن خوش دلی سے اگر کہے کہ 50,000 دے دیں بقیہ آپ لوگ تقسیم کر لیں، صحیح، تو یہ صحیح ہے۔ یہ نہیں کر سکتے نہیں ہم آپ کو 50,000 ہی دیں گے، لینا ہے تو لیں ورنہ، تو یہ اس طرح ورنہ کہہ کے گویا یہ بھی نہیں ملیں گے۔ تو اب اگر بہن کہتے چلو 50,000 ہی دے دیں تو اس طرح وہ 4.5 لاکھ روپے جو بقیہ وراثت ہے وہ دیگر ورثہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک، کیونکہ اس طرح یہ اس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے اور جبری طور پہ اس طرح مال کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اب اس میں یہ ناظرین کرام جب بھی اس طرح کے کوئی سوالات آتے ہیں تو عام طور پر بہن کے بارے میں ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ بہن معاف کرنا چاہ رہی ہے، بہن نہیں لینا چاہ رہی، اور یا بہن کو کوئی تھوڑا سا دے دیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔
جمیل صاحب آپ بھی سنتے ہیں سوالات اور دارالتعلم میں بھی آتے ہیں، تو یہ بہن کے حوالے سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سوال کا برعکس نہیں ہوا کہ بھائی اگر چھوڑنا چاہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، بھائی اگر کچھ یہ لینا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. ایسے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا ہو کہ مال و اسباب کی کثرت اور بہتات ہو، تو ایسے میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی چند لاکھ روپے ہی مل رہے ہیں تو اب میں بھی اس میں بھی حصے دار بنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو بہت ساری ایسی صورت کی وجہ سے بھی وہ حصہ وراثت نہیں لینا چاہ رہا ہوتا. لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھائی بہنوں کے حق میں دستبردار ہو رہے ہوں اور اچھا خاصا مل بھی رہا ہو، تو یہ سوال کم ہوتا ہے. یہ تو چاہتے ہوئے کہ معاشرے میں اس طرح کی بنا دی گئی کیفیات کو کہ اب بہن اگر مانگتی ہے تو بہن کو ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی بہن کو ایک طرح کا جو پھپھو کا کہہ کے یا پھپھی کے نام سے بھی ہمارے ہاں بہت نیگیٹو باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ پھپھی جو ہے نا وہ گھر میں لڑائیاں کرا دیتی ہے، پھپھی یہ کرا دیتی ہے، تو طرح طرح کی چیزیں یہ بھی پھیلا دی جاتی ہیں، حالانکہ بالکل قطعاً غلط تو ان کا حق ہے، وہ اگر اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں تو بلا شبہ جائز ہے. اب یہ بعض اوقات خواتین جو شادی شدہ ہو کر دوسرے گھروں میں اب چلی جاتی ہیں تو ان کا اپنے بھائیوں سے اپنے والدین کی وراثت کے بارے میں اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا، گویا کہ بھائیوں کو تن بدن میں بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے کہ اس نے وراثت کا سوال کیوں کر دیا، وراثت کیوں مانگ رہی ہے. تو اب اس کا حق ہے. بعض اوقات بہنیں آزمائش میں ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے حساب سے جو بھی شوہر کما رہے ہیں، جیسا بھی ان کا گھر ہے وہ وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں، ایک صابرہ خاتون کے طور پہ وہ رہ رہی ہیں، لیکن جو ان کا حق ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جو ان کا حق وراثت ہے، اگر بھائیوں کی طرف سے اپنی بہن کو یہ ان کا حق وراثت مل جائے تو وہ معاشی حوالے سے وہ کسی حد تک اپنے شوہر کو سپورٹ کر کے کسی بھی طرح یا خود ہی اپنے جو ضروریات ہیں وہ پوری کر. آگے بیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی ان کو اگر ماں کو اپنی وراثت سے حصہ مل جائے تو وہ اپنی بیٹیوں کے کئی طرح کے معاملات، بہت سارے معاملات، اور خود اب وہ اس عمر میں آ کر بھی بعض اوقات ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو آگے کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ہوتی پیچھے، یعنی اگر وراثت کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت، یا شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو ایک انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. اب اپنا ہی حق جو حق وراثت ہے ان کو اگر نہیں دیا جائے گا بر وقت تو پھر یہ بھائیوں کے لیے وراثت کے مال پہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح جو حق وراثت نہیں ادا کرتے، اپنی بہنوں کے حق ادا نہیں کر رہے، تو وہ بھائی گناہ گار ہیں اور یہ حدود شرع سے تجاوز کرنے والی بات ہے. اور خاص کر حق وراثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو بالخصوص حق وراثت کے معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں اور ورثاء کو ان کا حق نہیں دیتے یا جبراً ان کو ان کا حق وراثت کم دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو حد سے تجاوز کریں گے اور جو ان کے حقوق واجبہ ہیں وہ ادا کرنے سے مطلب ان کو محروم رکھیں گے تو یہ عذاب نار کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. چلیں، دارالتعلم سنت کی جانب سے قبلہ مفتی فضیل صاحب آپ کا ایک بڑا خوبصورت اس حوالے سے رسالہ ہے پورا، اور اس کے اندر بڑی احکامات وسعت کے ساتھ بیان کیے گئے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، تو اس کو بھی پڑھا جائے، اور اس کے مطابق بھی امید ہے کہ کوئی اگر اس کو پڑھے گا تو سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کرے گا تو پھر امید یہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا. لیکن جہاں مال آتا ہے تو پھر آدمی کئی طرح کی چیزوں میں حدود شرع کو بھی وہ گویا کہ کراس کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں آیات میراث اللہ پاک نے بیان فرمائے وہاں بھی وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے وہ حدود ہیں اور یہ احکامات وہ بیان کر دیے گئے، ان کو اس انداز سے وہ بیان فرمایا، تو ہمیں اسی طرح ہی اس کی تقسیم کاری کا سلسلہ وہ کرنا چاہیے. کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ایس ایم ایس کے ذریعے کیا پوچھ رہے ہیں. کریں کہ بھائی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اب وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک انہیں تندرستی دے، شفا عطا فرمائے. کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے تو بظاہر یہی ہوگا کہ پٹی پلستر بندھا ہوا ہوگا. اب یہ پلستر ہاتھ میں فریکچر ہونے کی صورت میں عام طور پہ کوہنی کو بھی
وہ کور کر لیا جاتا ہے. تو اب اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں پلستر بندھا ہوا ہے اور پلستر بندھنے کی وجہ سے اگر اس کو اب وضو کرنے کی حاجت ہے یا غسل کرنے کی حاجت ہے تو لازمی بات ہے کہ اب ہاتھ تو دھونا ممکن نہیں رہا پلستر بندھنے کی وجہ سے کہ اس پہ پانی بہایا بھی جائے تب بھی جو اصل جو ہاتھ ہے اس کے اوپر پانی نہیں بہے گا. تو اب ایسی صورت میں ان کو چاہیں تو ان کو یہ شریعت مطہرہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ اگر کھلا ہے تو ان کو دھو لیں اور جو حصہ پلستر میں کور ہو چکا ہے تو گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیر لیں اچھی طریقے سے, یعنی اس پلستر کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے جس کے اوپر گیلا ہاتھ نہ پھرا ہو, یعنی مسا ہو جائے گا, جس کو ہم کہیں مسا. تو وہ گیلا ہاتھ اچھی طریقے سے اپنے پلستر پہ پھیر لیں. اس طرح سے ان کا یہ وضو کا فرض جو دھونے کا تھا وہ مسح کے ذریعے سے ادا ہو جائے گا, اور اس طرح وہ اپنی نماز وغیرہ کو بھی کنٹینیو کر کے نماز تو ہاتھ کا معاملہ ہے تو اس میں یعنی نماز اسی طرح ہی پڑھیں گے جیسے. اب یہ کہ نارمل تازہ اگر پلستر لگتا ہے تو وہ ہاتھ عام طور پہ ہلانے سے منع کیا جاتا ہے, تو وہ کچھ پٹی وغیرہ بھی باندھ دی جاتی ہے. تو اب تکبیر تحریمہ کہنے میں ہو سکتا ہے ان کو پرابلم آ سکے. اسی طرح سجدہ کرنے میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے, اسی طرح التحیات کے اندر ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے. تو یہ والی جو ان کے لیے سوٹیبل صورت ہو اس کو یہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر ہاتھ جہاں جہاں نماز کے اندر رکھے جاتے ہیں وہاں رکھنا ممکن ہو تو وہاں رکھیں, اور پلستر اگر اس میں کونی بھی شامل ہے تو پھر تو اس کو موو بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو جیسا ان کے لیے آسان اور کمفرٹیبل ہو اس طرح یہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ کو وہاں رکھیں گے. ٹھیک. کچھ اور بھی ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر نماز میں امام صاحب کا وضو چلا جائے تو ٹوٹ جائے تو کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے؟ عمومی طور پہ جو خلیفہ بنانے والے جو احکامات ہیں وہ جو فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں نمازوں کے مسائل کے حوالے سے, تو وہ امام حضرات یا پیچھے جو ان کے مؤذنین کرام ہوتے ہیں یہ ان شرائط سے یا تو بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خلیفہ بنانے کے کیا احکامات ہیں. تو اس وجہ سے علماء نے صدیوں پہلے ہی کتاب میں یہ مسئلہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ امام کا وضو جاتا رہے تو پھر اب جو پیچھے مؤذن صاحب ہیں وہ نئے سرے سے نماز کا آغاز کریں. ٹھیک, تو یہ ایک بہتر صورت ہے. ہاں اگر کوئی امام یا مؤذن ان سب کو اگر شرعی احکام پتہ ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو پھر امام کا اگر وضو جاتا رہا تو اب وہ مؤذن کو کس طرح سے اشارے کرے گا, وہ اشارے کے پھر مؤذن بھی سمجھے کہ مجھے آگے جانا ہے اور اس طرح سے آگے نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے. یہ مؤذن کو بھی احکام سیکھنے ہوں گے, پھر امام کو بھی احکام سیکھنے ہوں گے. اور اس میں سے ایک بنیادی چیز جو شفیق صاحب ہے, مثال کے طور پہ اگر رکوع میں وضو ٹوٹ گیا, اب امام کا وہ رکوع سے نماز کا سلسلہ تو ہو گیا منقطع. ٹھیک ہے, اب اگر امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سب کو پہلے کھڑا کر دیا قومے میں, اب وہ اشارہ کر رہے ہیں مؤذن کو کہ آگے آ جائیں, تو اب نہیں ہو پائے. اب یہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سب کو اٹھایا ہے یہ تو بے وضو حالت میں اٹھایا ہے. تو اب یہ رکوع تو ختم ہو گیا. پھر تو اس صورت میں اگر مؤذن آگے بڑھ کے کنٹینیو کریں تو امام نے تو جس حالت میں لوگوں کو اٹھایا ہے وہ تو بے وضو حالت میں اٹھایا. اس کی اپنی نماز جب ختم ہو گئی تو لوگوں نے ایک بے نمازی یعنی غیر نمازی شخص کی بات پہ عمل کیا تو ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹ گئی. یعنی اس کی شرائط بہت کڑی ہیں, یعنی عمل مشکل ہے, مشکل ترین معاملہ. اسی وجہ سے علماء نے اس مسئلے کو یہی فرمایا ہے کہ نماز نئے سرے سے پڑھی جائے, اسی میں عافیت ہے. بعض مقتدی حضرات اور مقتدیوں میں بھی جو ہمارے جو سینئر مقتدی ہوتے ہیں یعنی جو بزرگ شخصیات, وہ ایسے موقع پہ کہتے ہیں بھائی وہ تو امام کا ایسا ہوتا ہے تو ہم نے تو سنا ہے کہ مؤذن کو آگے بڑھ جانا چاہیے, آپ نے نئے سرے سے پڑھوا دی. تو وجہ یہی ہے کہ نئے سرے سے پڑھنا بہتر اسی وجہ سے کہ اب وہ بغیر کسی شک شبے کے نماز سب کی ہو جائے گی. اور کیونکہ دینی احکامات مسائل نماز یہ اللہ ماشاء اللہ جو ہمارے امام حضرات ہوتے ہیں وہ پراپر طریقے سے سارے مسائل پہ عبور حاصل ہوں, ایسے اماموں کی تعداد بہت قلیل اور کم ہے. ٹھیک, مزید سوال. ایک سوال پوچھنا تھا وراثت کے لحاظ سے. والد اپنی زندگی میں اپنی وراثت ایک بیٹے کو دے سکتا ہے یا 3 بیٹوں کو دے دے بیٹیوں کو نہ دے, ایسے کر سکتا ہے؟
جی زندگی میں تقسیم کیا تو اس طرح زندگی میں یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ گفٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن وراثت والی لگا کر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم تمہیں دے رہے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد اب تمہارے مال میں کوئی میرے مرنے کے بعد تمہیں ہمارے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کر کے ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس فیصلے کی جو شرعی جو صورتحال ہے وہ ہے کہ یہ زندگی میں دیا ہوا مال وراثت کا حق نہیں بنے گا، کیونکہ وراثت کا وقت شروع ہی بعد وفات ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو قبل از وفات یعنی حیات میں ہی جو کچھ لیا جا رہا ہے وہ ایک وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، لیکن اس کی ایک صورت اٹیچمنٹ وہ وراثت والی بنا رہے ہوتے ہیں، ایک گویا وراثت کی شرط پہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا گفٹ ایک مشروط گفٹ ہو گیا۔ تو اب اس میں جو علماء کرام نے اور بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث فرمائی، اور جو خلاصہ اور نتیجہ جو جزیات کتب فقہ کا جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں جس بیٹے یا بیٹی کو جو مال دیا گیا وہ وراثت نہیں ہے، اس سے باپ کے انتقال کے بعد اس مال کی وجہ سے وراثت ختم نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اب باپ کے انتقال کے بعد زندگی میں جو مال لینے والا بیٹا ہے اس کی دو صورتیں، اگر وہ کہتا ہے کہ والد صاحب نے مجھے جو کچھ دیا تھا زندگی میں 10-15 لاکھ یا کوئی پلاٹ دے دیا تھا، مکان دے دیا تھا، وہی میرا حق وراثت ہے، میں اسی کو اپنے لیے حق وراثت سمجھتا ہوں، اب میں والد صاحب کے ترکے سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اگر وہ والد صاحب کے سابقہ فیصلے کے مطابق ملنے والے مال کو ہی اپنا حق وراثت اب بعد وفات بالکل اس پہ وہ ایگری ہے، تو اب اس کا حصہ وراثت سے ہو گیا ختم، اب جو بقیہ مال ہے وہ دیگر ورثہ کو ملے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرا تو اصل وراثت کا وقت تو اب شروع ہوا ہے، وہ تو والد صاحب کی زندگی میں نے جس بھی وجہ سے مانگا تھا، ضرورت تھی، جو بھی تھا، وہ وراثت نہیں ہے، بلکہ وراثت مجھے اب حق ملا ہے تو اب وراثت مجھے ملے گی۔ تو اب یہاں پر اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ جو والد صاحب نے اپنی زندگی میں مال دیا تھا، جو روپے پیسے دیے تھے، وہ پیسے اس اصلی جو اس وقت مال وراثت ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں گے، صحیح، جوڑ دیے جائیں گے۔ اب ٹوٹل مال سے وراثت کو پھر تقسیم کیا جائے گا کہ بیٹے کا کتنا تو بیٹی کا کتنا۔ تو اس والے بیٹے کا اب دیکھیں گے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپے اس کا حصہ بن رہا ہے، والد صاحب نے اپنی زندگی میں بنام وراثت اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے تھے، تو اب اس کے جو ہم نے 10 لاکھ کو ہم نے ایڈ کر کے وراثت بنائی ہے، تو 10 لاکھ اس کو پہلے مل گئے، 10 جو بقایا 10 لاکھ رہ گئے وہ اب دیے جائیں گے۔ صحیح۔ دو صورتیں ہو گئیں، ایک صورت یہ ہے کہ جو والد صاحب کا سابقہ فیصلہ تھا اس پر وہ بعد وفات کہے کہ میں اسی سابقہ فیصلے پہ راضی ہوں، یعنی جو مال ملا تھا وہی میرے حق وراثت ہے، اور اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور دیگر ورثہ بھی سب مطمئن ہو جاتے ہیں، راضی ہو گئے، تو اس کا حصہ وراثت ادا ہو گیا۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں وہ تو جو بھی تھا میں وراثت میں اب حصہ لوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کھا گئے جو لے گئے اس کو شامل نہ کریں، بلکہ اس مال کو اس موجودہ ترکے میں ایڈ کیا جائے گا، اس کی ویلیو، کیونکہ اس تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے، تو اب یہی ملے گا۔ اب اس کو اس مال کو اس میں شامل کر کے اس کی مالیت میں کیلکولیشن میں پھر جو اس کے حصے میں اماؤنٹ بنتی ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ جتنا مال ان کو پہلے دیا جا چکا تھا اس میں سے اب کتنا باقی رہ گیا، جو باقی رہ گیا وہ مزید دے کر ان کا حصہ وراثت پورا کیا جائے۔ اچھا، یہاں جیسے انہوں نے کہا کہ بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو دیا ہی نہیں، یعنی زندگی میں دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا ہی تقسیم کر دیا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا تو انہوں نے بیٹوں کو دے دیا بیٹیوں کو نہیں دیا، تو زندگی میں کیا والد کا ایسا فیصلہ شرعاً درست ہوگا؟ اچھا، اب یہ جو صورت ہے کہ ورثہ، چونکہ کوئی بھی آدمی انتقال کرے گا تو اس کی جتنی بھی مملوکہ چیزیں وہ سب بنیں گی وراثت۔ اب کوئی آدمی زندگی میں ایسا فیصلہ کر کے جائے کہ بلا وجہ، یعنی شرعی کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال زندگی میں اس طرح تقسیم کر رہا ہے کہ بعد میں جو اس کے ورثہ ہوں گے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اس فعل سے اس کا مقصد جو جن کو کچھ نہیں ملا ان کو تکلیف پہنچانا ہے، محروم کرنا ہے، ایسا فیصلہ کر کے جاؤں گا تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وہ زندگی بھر یہی یاد رکھ رہے ہیں کہ ابا نے سارا مال
تقسیم کر دیا تھا، اور ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے، ہماری مشقتوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بعد کوئی مال چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ اگر اولاد کو ضرر پہنچانے کی وجہ سے اس طرح اگر کسی والد نے اپنا مال زندگی میں یا تو وقف کر دیا، بیٹوں کو دے دیا، اور نیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں محروم کر کے جاؤں گا، تو اذیت پہنچانے کی نیت ہے تو گناہ گار ہوں گے والد۔ اس طرح ان کا عمل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ورثہ کو کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس کی نیت بھی تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے، بس جو کچھ تھا اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اپنے بیٹوں کو دے دیا، لیکن یہ نیت نہیں ہے کہ بیٹیوں کو نہ دے کے ان کو میں ستاؤں، تنگ کروں، یہ نیت اگر نہیں ہے تو اس کا یہ عمل یعنی جب اولاد میں تحفہ دیا جاتا ہے، اور جو ہمیں حدیث پاک میں اس کو برابری کرنے کا حکم دیا کہ اولاد میں دو تو برابری ہے، اب بہتر یہ کہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر اگر تقسیم کرتا ہے، ورنہ بیٹے کو دگنا بھی دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ بالکلیہ ایک کو دینا ایک کو نہ دینا یہ عمل مکروہ ہے، یعنی اگر وہ ضرر پہنچانے کی نیت سے ہے کہ میں ایک کو دوں اور ایک کو نہ دوں، یہ جو فرق کر تو رہا ہے، ضرر تو ہو گیا نا، اب ایک کو 20 لاکھ ملے دوسرے کو ملے ہی نہیں۔ اب یہ قصد و ارادے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس بنا پہ یہ ناجائز ہے۔ لیکن آدمی کا یوں عمل کرنا کہ ایک کو دینا ایک کو نہ دینا، یہ عمل مکروہ ہے۔ ظاہری طور پہ یہ عدل و انصاف نہیں ہے، اولاد کے درمیان ایسی تفریق بغیر کسی وجہ کے نہ کی جائے۔ تو اب جیسے سائل محترم نے فرمایا کہ بیٹوں کو دینا اور بیٹیوں کو نہ دینا، تو اب یہ جو عمل ہے بظاہر یہ عمل درست نہیں ہے۔ ان کو والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو بھی جب دے رہے ہیں تو بیٹیوں کو بھی دیں۔ افضل صورت یہ ہے کہ چونکہ یہ گفٹ ہے، زندگی میں دے رہے ہیں، تو بیٹے بیٹیوں دونوں کو برابر دیں۔ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹوں کو ڈبل بیٹی کو سنگل دے دیں، لیکن بالکلیہ بیٹیوں کو محروم کر دینا یا بیٹوں میں سے کسی ایک کو بالکل نہ دینا اور ایک ہی بیٹے پہ سارا فضل کرتے رہنا، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ایک فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا دوسرے بیٹوں کو بھی یہ دے رہے ہو؟ جو باغ کا کچھ حصہ ایک بیٹے کو دینے کے لیے کہا، کیا دوسرے کو ہی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسی کو صرف دے رہا ہوں۔ تو وہاں ارشاد فرمایا کہ اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ، مجھے گواہ نہ بناؤ۔ اب یعنی ایک بیٹے کو دے رہے ہیں باغ اور بقیہ کو نہیں دے رہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی اسے ظلم بھی قرار دیا، اور اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بناؤ، مجھے گواہ نہ بناؤ، اور اس کے پیش نظر یعنی ان کو ممانعت اس کی فرما دی گئی۔ اب کوئی دینی فضیلت ہی خاص کوئی دینی وجہ ہو، کچھ اور ایسی وجوہات بعد کا سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں قدر کچھ دوسروں سے زیادہ دینا یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کرنا کہ اسے محروم کر دینا، بعض کو دینا بعض کو بالکل نہ دینا، ان کو محروم کر دینا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے اقدام کرنے سے پہلے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ زندگی میں جو تقسیم کرتے ہیں اس میں کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ بول تو دیتے ہیں کہ وہ زندگی میں تقسیم ہوا، مگر حقیقتاً وہ زندگی میں ان کے ہینڈ اوور ہوا نہیں ہے، وہ شرعی تقاضے اس کے پورے نہیں ہوئے۔ جمیل صاحب جیسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مکانات ہیں، اسی مکان میں رہ رہے ہیں، سارے کچھ رہ رہے ہیں، وہ ایک بیٹے کو کہہ دیا میں نے آپ کو دیا، اچھا زیورات پڑے ہوئے ہیں، امی فلاں کے ہاں کسی کے ہاں گئیں تو اس بیٹی کو کہہ دیا کہ وہ جو میرے پاس زیور پڑے ہوئے گھر میں کنگن تھا کچھ تھا وہ تمہارا ہو گیا، اچھا وہ اس کو کہہ دیا، کسی اور کے ہاں گئی تو وہاں ان کو دوسری بیٹی کو یہ کہہ کے چلے گیا، اچھا یہ نواسی کو، تو اب وہاں پہ وصیت کے احکامات یا وصیت کے کلمات بھی نہیں ہیں، تو اچھا کسی کو بتائے ہوئے بھی نہیں چیزیں ہوتی، اب یہی بعد میں پھڈے بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہن کہہ رہی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ امی نے کہا کہ مجھے کہا تھا، اچھا کنگن امی کے پاس ہی رکھا ہوا ہے، وہ امی کے قبضے میں رہا، نہ وہ کسی دوسرے کی طرف گیا نہ ان کا قبضہ ہوا۔ اسی طرح جو شرعی قبضے دکانوں کے اور مکانات کے کہ جہاں پہ جس میں آپ رہ رہے ہیں اور وہی کسی کے نام پہ کر دیا یا کسی کو ویسے ہی دے دیا اور خود بھی اسی میں والد صاحب رہ رہے ہیں، سب کچھ اسی میں سارے ہی رہ رہے ہیں، تو اب اسی حالت میں انتقال ہو گیا، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں وراثت بن جاتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ زندگی میں کہہ دیا تھا یا زندگی میں یوں دے دیا تھا تو اب وہی فیصلہ ہوگا، تو ان چیزوں کی بھی ہمیں پراپر شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ واقعی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب کس کی ملی
کی ملکیت قرار پائیں گی، اور اس میں جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، جو شرعی حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو والدین ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو ضرور اس پہ سوچنا ہے کہ اس طرح کوئی عمل نہ کر کے جائیں کہ جس سے آپ کے دوسرے ورثہ ان کی دل آزاریاں بھی ہوں، تکلیف میں بھی پہنچیں، اور پھر آپ بھی اس طرح کی تقسیم پہ گناہگار نہ بن رہے ہوں۔ تو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں تو اسی طرح ہمیں اس پر عمل کرنا ہے جیسے احکامات ہیں۔ جی مزید سوال۔ میں محمد سراج رفائی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دوران نماز اگر یہ خیال آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جی اب دیکھیں محض ایک خیال آیا ہے تو اس خیال یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر واقعتاً یقینی طور پہ اگر آدمی کو بالکل پرفیکٹ پتہ چل گیا کہ میرا وضو تو اس وقت ٹوٹ چکا تھا اور اب میں نے جو نماز شروع کی ہے تو بے وضو شروع کی ہے، تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب آدمی کو نماز کی جو ظاہری پوزیشن تھی اس سے ہٹ جانا چاہیے اور پھر تازہ نیا وضو کر کے پھر نماز کو شروع کرنا چاہیے۔ تو محض خیال آنا وسوسے آنے کا اعتبار نہیں ہے۔ تو وضو ایک مثال کے طور پہ جیسے کسی آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی اور وضو کر کے پڑھی، اب آیا مرحلہ عشاء کی نماز کا، اب عشاء کی نماز پڑھنے کے دوران اس کو ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں شاید میرا وضو نہیں ہے، تو یہ خیال جب تک یقینی درجے کی صورت اختیار نہ کر لے آدمی اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے، کیونکہ یہ ایک وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ وسوسہ بھی ہو۔ تو ایک مشہور ضابطہ ہے فقہی مسائل میں، الیقین لا یزول بالشک، کہ جو چیز آپ کو یقین سے ایک چیز معلوم تھی تو اس یقینی بات کا جو حکم ہے وہ شک آنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا تھا تو بالیقین وہ آپ کو وضو کرنا اچھی طرح یاد ہے، اب وہ وضو نہ رہا، ایسی کوئی یقینی بات ہی ثابت نہیں ہو رہی، اور نماز پڑھتے وقت یا نماز کے بعد اگر خیال آتا ہے کہ میرا شاید وضو نہیں تھا، تو اس شاید وضو نہیں ہے، وضو نہیں تھا، شاید بے وضو پڑی ہے، وضو کرنا جب یقین ہے تو اب وہ باوضو ہی رہے، وہ باوضو ہی رہے گا اور اس کی نماز ادا ہو گئی۔ ایسی صورت میں آدمی کو نماز توڑنی بھی نہیں چاہیے، اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے، یہ ایک وسوسہ ہے۔ اچھا، وسوسوں سے پھر اپنے آپ کو تو بچانا ہی چاہیے۔ اب یہ کس کو وسوسے؟ بعض کا تو ہوتا کہ آج کل جیسے سردیاں ہیں کہ عصر میں وضو کرے تو عشاء پڑھ کے ہی اس کے ساتھ عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے اور عشاء بھی پڑھے، تین نمازیں تو کچھ دو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خیالات میں اضافہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کچھ اور؟ عمومی طور پہ شفیق صاحب جو یعنی وسوسے جن کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وسوسے کسی بھی ٹاپک پہ آ رہے ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ وضو کا مسئلہ، وہ اور ذہنی طور پہ وہ اس طرح ڈسٹرب چل رہے ہوتے ہیں کہ صرف وضو کا نہیں، اور بھی 2-4 قسم کے وسوسے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اچھا، جو وسوسے جنہیں اس طرح طہارت کے حوالے سے نہیں آتے تو وہ بڑے اطمینان سے ہو سکتا ہے ظہر تا عشاء بھی وضو ان کا برقرار رہے اور بالکل پرفیکٹ مطمئن ہے وہ کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسے میں دوسرا آدمی جس کو گیسٹرک پرابلم ہو سکتی ہے وہ کہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عصر کا وضو آپ کا عشاء میں بھی چلے۔ اب ایک آدمی کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مغرب کا وضو عشاء تک نہیں چلا سکے، عصر کا مغرب تک نہ چلا سکے، اور دوسرا آدمی 3 نمازیں ایک وضو سے پڑھ رہا ہے، تو طبیعتیں ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہیں، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اچھا، نماز کے لیے وضو ہے، وضو پر وضو کرنا جب نئی نماز کے، تو اس میں کیا بہتر ہو؟ ایسی صورت میں افضل تو یہی ہے کہ اگر کسی نے عصر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھ لی، اب مغرب کا وقت آیا ہے تو مغرب کے لیے تازہ وضو کرے، یہ مستحب ہے۔ مغرب کے لیے وضو کر لیا، اب بھی اگر وضو برقرار تھا وہی عصر والا، اب عشاء کا وقت آ چکا ہے، تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے نیا اور تازہ وضو کرے، یہ بہتر ہے۔ اور اس مستحب اور افضل حکم پہ عمل کرنے میں جو ایک وسوسہ آتا ہے نا کہ یار میں نے جو عصر کا وضو کیا تھا وہ اب تک عشاء تک چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا، تو اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے تازہ وضو کر لیا تو یہ وضو پر وضو کرنا کہلایا۔ اگر بالفرض ذہن میں آیا بھی خیال کیا وہ وضو پتہ نہیں شاید ٹوٹ گیا ہوگا، تو آپ کے فوراً ذہن میں اگلا خیال یہ آئے گا کہ میں نے دوبارہ وضو کیا بھی تو یہ ہے آرام سے۔ تو اس طرح نماز پڑھنے میں کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ۔
ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر بطور خار وراثت کے اعتبار سے بہت گفتگو ہوئی ہے، اور یہ وہ احکامات ہیں جو باقاعدہ ہمیں سیکھنے بھی چاہیے۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ مدنی چینل لائیو پر، جہاں فیس بک پر موجود ہیں، اسی طرح یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی باقاعدہ یوٹیوب پر یہ دارالتاء سنت کے جو پروگرامز ہیں ان کو باقاعدہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی انہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ حقیقت سے